بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 168، سورہ اسراء، آیت نمبر 73۔ ان آیات کے اندر مسئلہ رسالت کا ذکر ہے۔ پہلی آیت نمبر 71 کے اندر مسئلہ قیامت کا ذکر تھا، 71-72 کے اندر، اور اس سے پہلے آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر مسئلہ توحید اور توحید کے اوپر دلائل کا ذکر تھا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سے مسئلہ رسالت کا ذکر ہے۔ مسئلہ رسالت کے اندر چند باتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلی بات کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سخت قسم کے چال اور سازشیں بناتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہی سے آپ کو، وہی کی باتوں سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے اندر مداہنت چاہتے ہیں کہ آپ مداہن بن جائیں، یا نرم ہو جائیں، مسئلہ توحید کو کھل کر نہ بیان کریں، اور ان کے شرکیات میں آپ ان کے ساتھ شریک ٹھہر جائیں۔ دوسرا مسئلہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اس مسئلہ کا ذکر ہے کہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ انتہائی سنگین قسم کی ہے، خطرناک قسم کی ہے۔ اگر آپ کے اندر عصمت نہ پائی جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت آپ کو نہ بچاتے تو خطرہ تھا، قریب تھا کہ آپ کچھ قدر ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے اور آپ بھی معصوم ہیں، اس لیے ان کی سنگین چالیوں کا ذکر ہے اور آپ کو مسئلہ توحید کے خلاف ہٹانا چاہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ یہ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور اس آپ کے خلاف جو جرگے اور منصوبے اور آپ کے قدم اکھیڑنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو اگر آپ چلے گئے تو یہ عذاب سے بچ نہ سکیں گے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اقم الصلاۃ لدلوک الشمس سے 5 آداب کا ذکر ہے۔ جب کہ داعی کے اوپر تکلیف آئے، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کو ملک سے ہجرت کے اوپر مجبور کریں تو وہ کن آداب کے اوپر عمل کرے گا، اس کو کیا کام کرنا چاہیے، ان 5 امور خمسہ کا ذکر ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ان مخفف من المثقلہ ہے اور یہ کادو کے اوپر داخل ہے۔ معنی یہ ہے کہ بے شک یہ لوگ قریب ہیں کہ پھیر دیں گے آپ کو اس وحی سے کہ ہم نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ آپ غلط بات منسوب کریں ہماری طرف، غیرہ جو وحی کے سوا ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو یہ آپ کو پکڑیں گے اور بنائیں گے خلیلاً، دلی دوست، اور آپ کو دوست بنا لیں گے۔ لَيَفْتِنُونَ کا معنی ہے یہاں پر پھیر دینے کے معنی میں ہے۔ یفتنون کا معنی یسرفون کا، آپ کو پھیر دیتے ہیں، عن الذی، اس مسئلہ توحید سے، اوحینا الیکا، جو مسئلہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور لتفتریہ جو ہے یہ نتیجہ لازمہ ہے کہ جب آپ وحی سے پھر جائیں گے، معنی مسئلہ توحید سے آپ ہٹ جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ پھر شرک کا بیان شروع کریں گے، کیونکہ توحید کا بیان چھوڑیں گے، اور جب شرک کا بیان کریں گے اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کریں گے کہ اللہ شرک کا حکم دیتا ہے کہ لات کو بھی سجدہ کرو، منات کو بھی، اور ان کی نذرانے اور شکرانہ دینا درست ہے اور مجھے اللہ نے کہا ہے، تو لتفتریہ، آپ تو غلط بات منسوب کریں گے علینا، ہمارے خلاف، یعنی ہم پر تو پھر غلط بات شرک کی نسبت ہماری طرف کریں گے، غیرہ جو وحی کے سوا ہوگی۔ آیت کے شان و نزول میں مختلف واقعات ذکر ہیں۔
ایک واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں ہمارے، ان شرائط کو آپ تسلیم کریں اور ہمیں کچھ خصوصی امتیازات آپ ہمارے ساتھ کریں۔ پہلی بات یہ ذکر کی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں آزادی ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ کی کہ ہم جو لوگوں سے ہمارا جو لوگوں پر سود ہے اس کو باقی رکھا جائے گا، اور ہم پر کسی کا سود ہو تو وہ ختم کر دیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے وچ نام جو میدان ہے اس کو حرم مکہ کی طرح محترم قرار دیا جائے اور حرم مکہ اس کو بنایا جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارا لات نامی بت جو ہے نا، آپ اس کا بھی کبھی کبھی سجدہ کریں اور اس کے سامنے اس کا نذرانہ اور شکرانہ دیں۔ بعض حضرات نے دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو جہل اور اس طرح امیہ نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی آپ ہمارے بتوں کے سامنے بھی سجدہ کر دیں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ذکر کی ہیں اور کہا کہ آپ اس میں جو توحید کی آیات ہیں ان کو آپ نکال دیں، اور جو ہمارے شرک کو برا بلا کہا جاتا ہے مشرکین کو اور ہمارے شرک پر رد ہے، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ تو گویا کہ آپ کے اندر مداہنت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہے، وَإِن كَادُوا، اور یقیناً یہ لوگ لَيَفْتِنُونَكَ، آپ کو پھیر دینا چاہتے ہیں، عن الذی، اس وحی سے، مانا توحید سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہماری طرف غلط باتوں کی نسبت کریں گے، شرک، اور اس وقت تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہاں سے دلیل عصمت ہے یہ، اور نبی کی عصمت کا ذکر ہے کہ آپ تو معصوم ہے، اور ان کی ان چال بازیوں کا اور سازشوں کی سنگینی کا ذکر ہے کہ منتہی خطرناک قسم کے تھے۔ ولولا، لو شرطیہ ہے اور لولا امتناعیہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان مانا یہ بات ثبتنا، کہ ہم نے آپ کے قدم مضبوط کر دیے ہے، توحید کے اوپر آپ مضبوط ہیں اور آپ کے قدم ہم نے توحید کے اوپر مضبوط کیے اور دین توحید پر آپ ہیں۔ لقد کدت ترکنوا، البتہ تحقیق قریب تھے آپ کے، ترکنوا الیہم، ان کی طرف مائل ہو جاتے، شیئن قلیلا، کچھ یعنی تھوڑا سا آپ کے اندر میلان آ جاتا ہے۔ کامل درجے میں تو وہی سے پھر جانا یہ ناممکن تھا، لیکن کچھ قدرے آپ کے دل میں بات آ جاتی۔ تو لولا شرط ہے اور لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، یہ اس کی جزا ہے، مقدم اور تالی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لولا ان ثبتنا، مانا ہم نے آپ کو تو ثابت کیا ہے، مقدم جیسے ہے اس کی کہ ہم نے آپ کو ثابت کیا اور مضبوط کیا دین توحید پر، لہٰذا تالی بھی باطل ہے کہ لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، کہ آپ کا ان کی طرف میلان بھی نہیں ہے اور میلان ذرہ برابر بھی نہیں ہے، یعنی چھوٹی سی بات میں بھی آپ ان کی طرف رکون نہیں ہے۔ شیئا قلیلا، یہ ترکنوا سے مطلب مفعول مطلق بن رہا ہے من غیر لفظی، لقد کے قریب تھے آپ کے، مائل ہوتے ان کی طرف، شیئا قلیلا مانا رکونا قلیلا، معمولی سا میلان، تو معمولی سا میلان بھی نہیں ہے، یعنی چھوٹی سی بات گناہ صغیرہ میں بھی آپ کے ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی معصوم ہے، اور عصمت نبی کے اوپر یہ بات دلیل ہے۔ اذا لأذقناک، بعد میں سورہ حج کے اندر ایک آیت آئے گی، وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اس آیت کے اندر بطور دلیل یہ آیت پیش کی جائے گی، یہ ذہن میں یاد رہے۔ اذن، اس وقت، لأذقناک، ہم آپ کو چکاتے ضیف الحیات، دنیاوی زندگی کا عذاب، وضیف الممات، اور موت کے بعد کا عذاب، دوہرا عذاب ہم آپ کو چکاتے۔ لا تجد، لا تجد لک، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے خلاف نصیراً، کوئی مدد کرنے والا۔ ضیف الحیات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ضیف بمعنی عذاب کا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اذا لأذقناک ضیف الحیات، معنی عذاب الحیات و عذاب الممات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ضیف بمعنی عذاب کے لیا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ ضیف عذاب فی الحیات و ضیف عذاب فی الممات، عبارت کے اندر تقدیر ہے، حذف ہے، معنی ہم آپ کو چکاتے ضیف معنی دوہرا، عذاب عذاب فی الحیات، دنیا کی زندگی کے اندر بھی دوہرا عذاب آپ کو دیتے، وضیف عذاب، اور دوہرا عذاب ہم آپ کو دیتے ہیں فی الممات، موت کے بعد بھی۔
یہ خطاب تو نبی کو ہے، لیکن مراد امتی ہے کہ اگر امتی بھی کافروں کی طرف یا فاسقوں اور فاجروں کی طرف مائل ہو جائے اور گناہ میں شریک ہو جائے، یا شرک میں یا بدعت میں، یا کسی ان کی مجلس میں شرک کریں، تو اللہ کہتا ہے میں دنیا کے اندر بھی ڈبل سزا دوں گا، دوہری سزا، اور موت کے بعد بھی دوہری سزا دوں گا، کیونکہ نبی سے یہ کام تو ہو نہیں سکتا، آپ تو معصوم ہے۔ کہاں نبی کو جا رہا ہے، لیکن سنایا جا رہا ہم امتیوں کو، ہم سے یہ خطاب ہے کہ آپ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اگر ان کی طرف آپ نے ایسا میلان کیا اور رکون کیا، تعلقات رکھے، تو ہم آپ کو سزا دیں گے، اور سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور موت کے بعد بھی اس کی سزا دے گا۔ اور ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی ایسا آدمی نہ پاؤ گے جو ہمارے خلاف مدد کر سکے آپ کی، اور ہم سے اس عذاب سے آپ کو چھڑا سکے، یا ہم سے آپ کا بدلہ لے سکے۔